نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ خوباں، ان کی صورت اور سیرت ہم احادیث کی روشنی میں اور قرآن حکیم کی روشنی میں دیکھنے کی سعی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نظر نصیب کی تھی کہ آپ کی نگاہ ناز کے فیض سے اربوں لوگوں نے اپنے دلوں میں ایمان کی حرارت محسوس کی۔ کہا جاتا ہے کہ انسانی مشخصات میں آنکھ کا بڑا دخل ہوتا ہے اور نظر کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ نوازنے والے نظر سے نواز دیتے ہیں اور پانے والے نظر ہی سے بہت کچھ پا لیتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی سعادت کی تاریخ معتبر ہے اور معتمد ہے، اس پر اعتماد کیا گیا ہے، وہ سب کے سب صاحب نظر تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کے معاملے میں اور نظر کے معاملے میں کیا یہ بات کافی نہیں کہ قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغی، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حسن ازل کو دیکھا تو آپ کی آنکھ چندھیائی نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دیکھتے رہے۔ تاب نظر بھی بڑی چیز ہے، اعطائے نگاہ بھی بڑی چیز ہے، لیکن تاب نظر بھی بڑی چیز ہے۔ حدیث شریف میں نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اندھیر رات ہوتی، گہری رات ہوتی، یخ بستہ بھی ہوتی اور اس میں ظلمتیں بھی انتہا پر ہوتی، اور اگر ایک چیونٹی ایک چٹیل پتھر پر چلتی تو موسیٰ علیہ السلام 10 کوس کے فاصلے سے اس کو دیکھ لیتے تھے۔ 10 کوس 15 میل کے برابر ہوتا ہے، گویا کلومیٹر میں یہ 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اس نگاہ کا اندازہ لگائیے کہ موسیٰ علیہ السلام 25 کلومیٹر سے دور چیونٹی کو بھی اندھیری رات کے اندر اپنی آنکھوں کی روشنی کے سبب دیکھ لیتے تھے۔ حالانکہ حدیث شریف کی تشریح جنہوں نے لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو طور پر موسیٰ علیہ السلام کو تجلیات سے نوازا، وہ سوئی کا ناکہ ہو اور اس میں جو روشنی سمائے اس کا کروڑواں حصہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے وہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ جس ہستی کو سوئی کے ناکے کے اندر روشنی کا کروڑواں حصہ تجلیات کے نتیجے میں عطا کیا گیا ہو، وہ تو 25 کلومیٹر کی روشنی میں ایک چھوٹی سی چیونٹی کو بھی پتھر پر رینگتے ہوئے دیکھ لے۔ اب اس نگاہ کا اندازہ لگائیے، اس نظر کا اندازہ لگائیے جس کو مولا علی کہتے ہیں کہ ادعج العینین، کہ آپ کی دونوں آنکھیں سرمگی تھیں اور آپ کی پلکوں کے دراز ہونے کی بات کی، ان میں کیا کیا سمایا تھا اور اللہ نے کیا کیا اس نظر میں سمو رکھا تھا، اور جاذبیت اور کشش کی جو کیفیت تھی اس کا اندازہ لگانے کے لیے میں پھر
سورہ نجم کی اس آیت کی طرف اشارہ کروں گا، ما زاغ البصر وما طغی۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں صرف اور صرف کشش ہی نہیں تھی، اور اللہ نے حسن کا سرما ہی نہیں لگایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ علم کی امین تھی۔ میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ وحی کا چشمہ تھا، آب حیات میں وہ تاثیر نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں تاثیر رکھی تھی۔ میں بالملا دو ٹوک و شگاف انداز میں کہنا چاہوں گا کہ حکیم کی دوا کی تعریف اس کے اثر سے دیکھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر اگر نسخہ شفا دے لیکن اس نسخہ شفا کا اثر نہ ہو بیمار کی صحت پر، تو اس کو کون کیمیا کہے گا، اس کو کون نسخہ شفا سے تعبیر کرے گا، اس کو کون دوا کہے گا؟ آنکھیں تو اللہ نے سب انسانوں کو دی ہیں، لیکن کس کی نظر سے کیا اثر پیدا ہوا ہے؟ میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ کیریکٹر میکنگ، کردار سازی نظر سے، اس کا ادنا سا حصہ تو اللہ ہر ماں کو دیتا ہے۔ ماں اپنی نظر ہی سے اپنے بچے کو سنوارتی ہے، لیکن ماؤں کی مامتا میں وہ کرم، اثر، رحمت کہاں جو اللہ نے نبیوں کو عطا کیا ہے؟ اور سارے نبیوں کا اثر نظر سمیٹ لیا جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشہ چشم کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی نہیں بنتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار پیدا کیے، جو لوگ پیدا کیے، کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بدوؤں کو اٹھایا اور عرب کے بدوؤں کو اٹھا کر کے رش کے کمر کر دیا اور رش کی عظمت کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہی کے گرویدہ ہو کر اور اثر سے ابو بکر صدیق ابو بکر بنے، اور آپ کا وظیفہ وصف گوئی میں یہ ٹھہرا کہ آپ کہا کرتے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نور ہے، اور آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح ہے۔ دیکھنے والے سارے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان نور نوازیوں کی یہی تصویر کھینچتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ 1,24,000 صفحات کی کتاب لکھنی بھی مشکل ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عملاً کردار کی یہ کتابیں لوگوں کے سامنے رکھنی، اور کہا کہ چاہو تو اس قافلے کے آخری آدمی کو دیکھ لو، چاہو تو اس قافلہ تربیت کے پہلے شخص کو تم دیکھ لو، اگر تمہیں عظمتوں کے سورج چمکتے نظر آئیں اور تمہیں فضیلتوں کی خوشبو محسوس ہونے لگ جائے تو تم مان جاؤ کہ یہ اثر جو ہے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا ہے اور نگاہ کا ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص کتنی مسافت سے دیکھ سکتا ہے۔ یہ بات رحمت عالم ہی کی ہے کہ معراج کی رات جب آپ جنت کی سیر کر رہے تھے تو واپس تشریف لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلال، تم کیا کام کرتے ہو کہ تمہارے جوتوں کی خشخش کی آواز مجھے جنت میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ نگاہ نے بلال کو دیکھ لیا اور کانوں نے سن لیا ان کے جوتوں کی آواز کی خشخش۔ لیڈرشپ کے پاس نظر ہونی چاہیے، لیڈرشپ کے پاس کان ہونے چاہیے، لیڈرشپ کے پاس دماغ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اوصاف حمیدہ اور یہ اوصاف لطیفہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے تھے۔ سچی بات ہے، وہ شخص جو حضور کے حلیہ مبارک کا ورد کرے اور اس کو اکثر پڑھے، ایک نہ ایک دن ان کی نظر
اس کو نواز دیتی ہے اور یہ خیر پا ہی لیتا ہے۔ اے اللہ رحمت عالم کے حسن اور جمال کی جھلکیاں ہماری زندگی میں بھی اتار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔